کہ کچھ لوگ آ کے جو فرمائشیں کرنے لگتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ ایسا کر دو، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کوئی حل نکال دو، یہ ہمارا کام کر دو، کوئی تعویذ دے دو، کوئی پڑھائی دے دو، بیماریوں کے مسئلے آ کے بتاتے ہیں، روزگار کے مسئلے آ کے بتاتے ہیں، گھر بار کے مسئلے آ کے بتاتے ہیں، خاندان کے مسئلے آ کے بتاتے ہیں۔ یہ سارے مسئلے بالکل فقیروں کے پاس آتے ہیں، اور فقیر ان مسائل کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایسے مسائل آتے ہیں جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہے رہنمائی کرتے ہیں، یا جتنا ممکن ہوتا ہے وہ ان کے لیے عرضی بھی رکھتے ہیں اللہ کے حضور۔ دیکھیں، ہم لوگ نہ تو قلندر ہیں، نہ کوئی ولی ہیں، نہ کوئی غوث ہیں، نہ کوئی چلے والے ہیں، نہ تعویذ گنٹوں والے ہیں، نہ جنات موکلات والے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ان سے مل سکتے ہیں، ان سے معاملات اپنے ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کر دیں گے، جی آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی ابھی کروا دیتے ہیں، فلاں کام نہیں ہو رہا، ہاں جی ہو جائے گا، مسئلہ ہے کیا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، جی میں کر دوں گا۔ بھائی وہ کر سکتے ہوں گے، شاید وہ مرفوع اجازت ہوں، لیکن ہم تو اپنی بات کریں گے، ہم کوئی مرفوع اجازت اپنے آپ کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مالک کے کرم کی تو بات ہم کر نہیں سکتے نا، مالک کا کرم تو بہت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ یہ مسئلہ ہم حل کر دیں گے، یا یہ مسئلہ ہم سے حل ہوگا، اس کی کوشش ہم کرتے ہیں، آؤ بتاؤ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، بولو ابھی حل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے یار، بندہ نہیں کرتا، بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس رب کریم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ تو بس ایک فقیرانہ صدا رکھتے ہیں اپنے مالک کے حضور میں، وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، کبھی وہ صدا قبول ہو جاتی ہے، عطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو مالک ہے نا، اگر صدا قبول نہ کرے یا وہ عطا نہ کرے، وہ مالک تو بے نیاز ہے نا، اس سے کچھ پوچھ تو نہیں سکتا نا، اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا نا، وہ قدرت سمجھتا ہے، وہ راز سمجھتا ہے، وہ بہتری سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ہم بس بچوں کی طرح ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہونا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی بأحسن انداز سے جانتا ہے، تو وہ اپنے بندے کے حق میں جو بہتر سمجھتا ہے وہی کرتا ہے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ نبوت کا مطالعہ کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مطالعہ کیجئے، آپ تمام نبیوں کے صحابہ کا مطالعہ کیجئے اور حضور پاک کے صحابہ کا مطالعہ کیجئے، آپ
ولیوں کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، انہوں نے اپنی زندگی کس طرح تکلیفوں میں، دردوں میں، مصیبتوں میں، اذیتوں میں، بیماریوں میں، فاقوں میں گزار دی، تو جن پہ کرم تھا وہ تو فاقے میں تھا، جس پہ کرم تھا وہ تو بھوک میں تھا، جس پہ کرم تھا وہ غربت پہ تھا، جس پہ کرم تھا وہ اس کا تو ٹھیک سے گھر نہیں تھا، جس پہ کرم تھا اس کی تو ٹھیک سے اولاد بھی نہیں تھی، جس پہ کرم تھا اس کے تو ٹھیک سے رشتہ دار ہی اس سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ تم تو چاہتے ہو کہ زندگی میں سب کچھ ملے، رشتہ داروں میں مان ملے، اولاد ملے، بیوی بھی ایسی محبوب ملے جس پہ میری نظر ہو وہی میری بیوی بن جائے، وہ خواتین چاہتی ہیں جس پہ ہماری نظر ہو وہ ہمارا محبوب ہمیں مل جائے، اسی سے ہماری شادی ہو۔ مانگتے ہو جس سے، سوال کرتے ہو جس سے، وہ رب کے کرم کو جس انداز سے جی رہا ہے، آپ اس سے درخواست وہ کر رہے ہو جن لوگوں پہ رب کے کرم کی کوئی خاص نظر نہیں آتی۔ تو آپ کو رب کا کرم چاہیے تو کرم والا رستہ اپناؤ، دکھوں والا اپناؤ، تنہائی والا اپناؤ، دردوں والا اپناؤ۔ درد نہیں، تکلیف نہیں، بھوک نہیں، اذیت نہیں، غربت نہیں، مال دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، روزگار چاہیے، نام چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، مرتبہ چاہیے، کرسی چاہیے۔ کمال فرمائشیں ہیں اور کس کے آگے ہیں؟ وہ رب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جب مجھے ڈھونڈنا ہو اور میں کہیں نہ ملوں تو مجھے غریبوں میں آ کے ڈھونڈو، اور برود حشر بھی وہ غریبوں کی جھرمٹ میں ہوں گے، گناہ گاروں کی جھرمٹ میں ہوں گے، بدکاروں عیبداروں کی جناب جھرمٹ میں ہوں گے۔ عابدوں زاہدوں نے تو اپنے جناب اتنا کچھ کما لیا ہے نا، ان کو اب کسی کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو سجدوں میں ہی اپنا کمال دکھا دیا، انہوں نے نمازوں میں کمال دکھا دیا، انہوں نے تو تلاوتوں میں اور حج میں اپنے کمال دکھا دیا۔ وہ جنہوں نے کچھ نہیں کمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کی فکر ہوگی نا۔ لہذا اگر کچھ مل بھی جائے تو اس سے دستبردار رہنا یہ فقیری ہے، اور ہم تو ہر چیز سے دستبردار رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور دستبردار رہتے بھی ہیں۔ پیسہ ہمارے پلے نہیں ہے، ہم امیر نہیں ہیں، بادشاہی ہمارے پلے نہیں ہے، مزدور سے لوگ ہیں، کوئی خاندانی اتنی بڑی سلطنت بھی نہیں ہے، ایسے ہی عام سا اپنے خاندان میں نارمل سا حساب کتاب ہے۔ بس اپنے رب کے حضور یہ درخواست رکھتے ہیں کہ مالک اپنے کرم میں رکھے، اپنی عطا میں رکھے، اپنی نظر میں رکھے، اپنے حضور میں رکھے۔ یہی دعا ہوتی ہے، یہی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم تو بس اس کے در کے فقیر ہیں، ہم تو کہتے ہیں مالک ہم تیرے فقیر ہیں، تو غنی ہے ہم تیرے فقیر ہیں۔ اس کو غنی مان لو، خود کو فقیر مان لو، پھر ملے گا تو سب کچھ۔ اب بھی دنیا آ کے سوالی تو ہوتی ہے نا، اور اگر سوالی ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ جہاں کچھ نظر آتا ہے نا۔ یہ رب کا کرم نہیں ہے کیا؟ جو مل رہا ہے لٹاتے جاؤ، جو مل رہا ہے لٹاتے جاؤ، یہی فقیر کی ادا ہے۔ فقیر اپنے پلے تو کچھ رکھتا نہیں ہے نا۔